اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقہ وہو العزیز الحکیم۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ لقمان کی آیہ کریمہ ہے کہ جس کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں خداوند متعال ان کے لیے جنت، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ آج اس آیہ کریمہ کو اس لیے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے ایمان اور عمل صالحات کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں اللہ پر، ایمان کو اختیار کیا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے تو اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، پروردگار نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جس میں نعمتیں ہوں گی، اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی عمل صالح اور نیک عمل انجام دینے والوں کو گویا خوشخبری بھی قرآن دے رہا ہے۔ دو کام پروردگار عالم نے اس میں طلب کیے ہیں، نمبر ایک عمل ایمان، دوسرا عمل صالح، دو۔ پھر اس کے لیے فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور ایسی جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا جو عرض کیا آپ کے سامنے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں انسانی زندگی میں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ جب انسان نے ہوش سنبھالا، جب سے انسان نے ان باتوں کو سمجھا جو اللہ نے انسان سے کہی ہیں، عقل پروردگار عالم نے دی، انسان کو شعور دیا، اور اس کے بعد جب ایمان کی منزل طے ہوتی ہے، جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا دوسری منزل ہے اس کی عمل صالح۔ اچھا، ایمان تو انسان لے آتا ہے اللہ پر، ایمان لانے کے لیے صرف کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انسان مسلمان ہو گیا، یہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب دوسری گفتگو کس کی ہے؟ عمل صالح۔ اب یہ عمل صالح بہت سارے ہیں، آپ نے مختلف دروس میں کئی سالوں سے سن رہے ہوں گے، بہت سارے عمل صالح ہیں کہ نیک عمل انجام انسان دے، بہت سارے ہیں۔ آج کچھ نیک عمل جو آئیں گے جو میں بیان کروں گا، وہ بیان کیے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیونکہ امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت قریب ہے، اور تو اسی مناسبت سے آج کا درس جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اقوال کے اوپر ہوگا، کیونکہ سیرت طولانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں سیرت میں، سیرت کے اندر بھی واقعات ہیں، اور ہم بہت ساری چیزیں امام کے دیکھیں، شاگرد کو دیکھیں تو بہت ساری زندگی میں چیزیں ہیں، لیکن ہم نے جو ان دو درسوں میں ابھی پہلا سیشن اور دوسرا سیشن میں امام علیہ السلام کے اقوال اور امام نے اپنے شیعوں کی جو صفات بیان کی ہے وہ ہمارا موضوع رہے گا۔ کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جابر ابن جوفی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہے، اے جابر، جس نے شیعت کو قبول کیا، اور یہ اعلان کرے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا دوستدار ہوں، شیعت کو قبول کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت کا دوست جانے والا ہوں۔ اب امام کہتے ہیں کیا اس کے لیے کافی ہے؟ کہا، امام نے کہا خدا کی قسم یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف یہ اعلان کر دے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، بلکہ پھر امام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا مگر یہ کہ خدا کی خوشنودی کے لیے تمام گناہوں سے پرہیز کرے اور خداوند عالم کی اطاعت کرے۔ خدا کی خوشنودی کی خاطر تمام خوشنودی خدا کو
حاصل کرے گا اور اس کے بعد گناہوں سے پرہیز کرے اور اللہ کی اطاعت کرے. یہ 3 چیزیں دیکھیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بس علی کے شیعہ ہیں، امام کے شیعہ ہیں، کیا یہ کافی ہوگا؟ امام نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ امام نے کہا کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے تمام گناہوں سے پرہیز کرے گا اور خدا کی اطاعت کرے گا. اے جابر، ہمارا شیعہ چند صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اب امام علیہ السلام نے وہ چند صفات بیان کی ہیں کہ وہ چند صفات کیا ہیں. نمبر ایک پہلی صفت جو امام نے فرمائی، اس میں صفتیں بیان ہوں گی، دیکھیے گا کتنی بیان ہو سکتی ہیں آج. نمبر 1 پہلی صفت جو امام نے بیان کی وہ ہے تواضع، انکساری. یہ تواضع انکساری کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جھک کے ملنا اور عاجزی اور کوئی مہمان آئے تو اس کا اپنے حساب سے خیال رکھنا، اس کے آگے کچھ بھی وہ تو احترام میں آئے گا، اور وہ احترام ہے. دیکھیں انکساری تواضع جو ہے وہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا کم محسوس کرے. اسے کہتے ہیں انکساری تواضع سے ملنا. بہت عالم ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. انکساری کرے، تواضع کے ساتھ ملے، جھک کے ملے جسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں مثال دی جاتی ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہی جھکتا ہے. مثال دی جاتی ہے کہ وہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہی جھکتا ہے. یہاں پر بھی یہ کہ جو صاحب علم ہے، صاحب علم صاحب دولت بھی ہو سکتا ہے، ضرور نہیں ہے. یعنی انکساری تواضع، جھک کے ملنا، جو اللہ نے اسے چیز عطا کی. اب دیکھیں اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا. میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شاید کچھ چیزوں کی مثالیں آئیں گی. اب انکساری تواضع کسے کہتے ہیں؟ پہلے مجھے یاد ہے، شاید انشاءاللہ شیخ عباس قمی کا واقعہ آ چکا ہے. اب جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ واقعہ یہاں بیان ہوا یا نہیں معلوم نہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یہ ہے انکساری تواضع کیسے کہتے ہیں. پہلی صفت، اچھا یہ جو صفت ہے اس سے صرف ہماری دعا یہ کریں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے اس سے ہم پڑھیں اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں. انکساری تواضع کسے کہتے ہیں؟ انکساری تواضع، انکساری تواضع کے لیے بہت سے واقعات ہیں. خود سیرت معصومین میں آپ چلے جائیں، پیغمبر اسلام کے جو صحابی ہیں ان میں آپ کو مل جائے گا، اور مجتہدین کا. میں ایک واقعہ ایک عالم کا بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے معراج السعادہ. کیا نام ہے؟ نام سنا ہے آپ نے پہلے؟ جی سر سنا ہے. ہاں وہ اس کا ترجمہ ہے. ہاں یہ اسی کا ترجمہ ہے. میرا اصل کتاب ہے معراج السعادہ. معراج السعادہ کتاب ہے جو لکھی ہے ملا احمد ناراکی نے. معراج السعادہ لکھی ہے ملا احمد ناراکی نے لکھی ہے. یہ لکھی تھی انہوں نے کم میں. اس واقعے کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا، دیکھیے گا اس میں انکساری تواضع کہاں پر ہے اور کس طرح یہ انکساری تواضع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی قوم کے اندر، اور کتاب لکھنے کے بعد یہ بہت اچھی اخلاق کی کتاب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے اچھی کتاب اخلاق کے اوپر نہیں لکھی گئی. اخلاق کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ جو کیا گیا ہے معراج السعادہ یا معراج السعادہ عروج السعادہ، البتہ اس میں فارسی کے الفاظ خیر بہت اس میں زیادہ استعمال کیے ہیں. کتاب بہت اچھی ہے، اخلاقیات کے اوپر کتاب ہے، بہت اچھی بحث اس میں کی گئی. جب انہوں نے کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد یہ گئے عراق زیارت کے لیے. تو عموماً کیا ہوتا ہے جب عراق میں جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اہل علم کو جب پتہ چلتا ہے کہ علماء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی فلاں عالم آ رہے ہیں، کتاب بھی لکھی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں استقبال کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں عالم آ رہا ہے، فلاں بہت مشہور عالم ہے، کتاب بھی لکھی ہے اور قم میں شہرت بھی ہے ان کی. تو نجف سے علماء ان کے استقبال کے لیے گئے. جو اس وقت حوض علمیہ نجف کے بانی تھے مہدی بحر العلوم، وہ نہیں گئے، وہ استقبال کے لیے نہیں گئے. تمام عالم بڑے چھوٹے سب ان کے استقبال کے لیے گئے اور ان کو ریسیو کیا، اور وہ نہیں آئے. اب دیکھیے گا کیا وجہ کیا تھی. اچھا اب یہ عالم جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، شہرت بھی ہے ماشاءاللہ، صاحب علم بھی ہے، صاحب عمل بھی ہے، اب انہوں نے کیا خیال کیا کہ بھئی اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو ملنے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے کوئی مہمان ان کے پاس آ گئے اس وقت. یہ اچھے احتمال دیکھنے کے بعد وہ ان سے ملنے گئے. اچھا ملنے گئے
تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان سے جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو مہدی بحر العلوم کوئی بہت زیادہ اچھا رسپانس نہیں دے رہے. آج کے اسلام میں اپنے الفاظ میں جیسے بتاؤں کہ بہت زیادہ رسپانس نہیں دے رہے, اچھا رسپانس نہیں دے رہے. کہ ہوتا ہے کہ بھائی آئے, دعوت ہو, شاگردوں کو بلایا جائے کہ بھائی ایک عالم آیا ہے, اس کے استقبال ہو. انہوں نے دیکھا کہ بس ملاقات ہے, بیٹھیں, جو واجبی ملاقات جسے کہتے ہیں. انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید کوئی وجہ ہو کہ خیر یہ ملاقات کر کے واپس آ گئے اور اپنی زیارت میں مشغول ہو گئے. اچھا, اب اس دوران ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہوگا اس سچویشن میں, کیا ہوگا؟ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اس کا ایسا بھی گریٹ نہیں تھا. ہاں, وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اور اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں, اتنا بڑا عالم ہوں, قم سے آیا ہوں, فلاں ہے, اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اچھا, یہ تو ان کا ایک. اچھا, اور آگے جائیں لوگ. اچھا, اس قسم کے لوگوں میں کیا ہوتا ہے, جو بالخصوص جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں ان کے اعتراف کے لوگ بھی زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ پھر باتیں بھی بہت زیادہ بناتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. دیکھو ہمارا استاد ہے, ہمارا عالم ہے, وہ بھی کتنا لکھنے والا ہے, پڑھنے والا ہے, اس کو کوئی پوچھے نہیں رہا, یہ کوئی بات ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں یہ تحمل ہے. ان کے ساری تواضع میں انسان اگر انشاءاللہ آپ اپنے معاشرے میں اگر اچھی ذاکرہ بنے, اچھے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں. کیا آپ کے پاس بھی لوگ خواتین آ رہی ہیں تو پتہ چلا آپ نے سیکرٹری رکھی ہوئی, ان کے پاس ٹائم تو بالکل بھی نہیں ہے بھائی. نہیں ایسا ہوتا ہے. اچھا, کبھی لوگ رکھتے ہیں, خیر یہ الگ موضوع ہو جائے گا, لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, سب سے چیز ہوتی ہے ان کے ساری تواضع سے ملنا, ان کے ساری سے ملنا. اب اس قسم کے افراد کوئی بات, یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے. پھر انہوں نے خیال کیا کہ میں دوسری مرتبہ جا کے ان سے, چند دن گزرے, کہا میں آگا اس وقت ہو سکتا ہے موڈ نہیں ہو. پھر دوسری مرتبہ ملنے گئے, ان کے دوسری مرتبہ ملنے گئے, ان کو اطلاع دی کہ بھائی آ رہے ہوں, ٹھیک ہے آ جائیں. وہ بیٹھے, انہوں نے پھر وہی دیکھا, پھر ساری چیزیں وہی دیکھی کہ کوئی خاص ملاقات نہیں ہے, کوئی خاص جوشیلا استقبال نہیں ہے, بس واجبی جیسے ہم کہتے ہیں واجب ملاقات ہیں, بیٹھیں, باتیں ہوئیں. پھر انہوں نے بات یہ بھی نوٹ کی. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چلے گئے, اور یہ اس کے بعد نجف میں اپنی زیارات مکمل کر. جب ان کی زیارات مکمل ہو گئی اور پورا تقریباً مہینہ بھی گزر گیا, کچھ عرصہ بھی گزر گیا, انہوں نے کہا میں نجف, میں قم واپس جا رہا ہوں, ایک مرتبہ پھر ان سے ملاقات کر لوں. دیکھیے یہ ان کے ساری تواضع اپنے اندر علم ہے. یہ نہیں کہ غرور تکبر ہے کہ بھائی اگر نہیں ملتے, وہ نہیں ملتے, ہم کیوں جائیں ان کے پاس ملنے. نہیں, ان کے ساری تواضع. پھر اس کا تیسری مرتبہ گئے تو اب رزلٹ برعکس تھا, الٹا تھا. تیسری مرتبہ جب یہ ملنے گئے تو اب انہوں نے مہدی بحر العلوم نے شاندار دعوت کی, شاندار استقبال کیا. شاگردوں کو بھی بلایا, اساتید کو بلایا حوزے کے کہ بھائی فلاں عالم آیا ہے اور استقبال کرو, اور دعوتیں ہو رہی ہیں, دسترخوان لگے. اب یہ بھی پریشان ہو گئے, ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کیا ہے سارا. یہ استقبال جو تیسری ملاقات میں ہو رہا ہے یہ تو پہلی ملاقات میں ہونا چاہیے تھا, اور یہ تیسری ملاقات میں ہو رہا ہے. بہرحال ان کے ذہن میں سوال تو آیا, اور یقیناً ہم جو سننے والے ہیں کتاب میں پڑھیں گے تو سوال تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ آخر ماجرا کیا, یہ ماجرا اس کا ماجرا کیا, اصل کا کیا قصہ, کیا کیوں انہوں نے ایسا کیا, کیا وجہ تھی. اب سنیے, انہوں نے ملا مہدی نراقی نے بحر العلوم سے سوال پوچھا کہ حضور میں پہلی دفعہ تو آپ کے پاس نہیں آیا, میں تو زیارت کے لیے آیا تھا, تو آپ نہیں آ سکے تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا ملاقات کے لیے. دوسری مرتبہ بھی آپ نہیں آئے تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا ملاقات کے لیے, اور وہ استقبال نہیں ہوا جو اب تیسری ملاقات میں آپ کر رہے ہیں. اساتید کو بلایا, اور دیکھیں جو اپنے شاگردوں کو بلایا ہے, دسترخوان آپ نے سجایا ہے, اور اس طرح ایک پرجوش جسے کہتے ہیں استقبال ہو. اس کی کیا وجہ ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اب سنیے ان کا جواب. انہوں نے ایک جواب دیا, وہ جواب جسے کہتے ہیں جواب بھی ایسا تھا کہ آدمی لاجواب. انہوں نے جواب یہ دیا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے ایک کتاب لکھی ہے, معراج السعادت مجھ تک پہنچی, اور اس کتاب میں تم نے اخلاقیات کے ساری چیزیں لکھی ہیں, اخلاقیات کی سارے باب, سارے چیپٹر جسے کہتے ہیں, اخلاقیات کے سارے چیپٹر تم نے لکھے, سارے موضوعات پہ تم نے بحث کی, اس میں لکھا ہے اخلاقیات کی. تو میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ اخلاقیات جو تم نے اپنی کتاب میں لکھی تم میں بھی پائی جاتی ہیں, پائی نہیں جاتی. یہ صرف چیک کرنا چاہتا تھا. تو میں نے یہ پا لیا کہ جو چیزیں تم نے لکھی ہیں وہ جو کتابوں میں تم نے لکھی اپنی کتاب, وہ تمہارے اندر بھی پائی جاتی. دیکھیے یہ انکساری اور تواضع,
اس میں بہت سارے درس ہمیں مل سکتے ہیں، جس میں ایک درس یہ ہے کہ یہ انکساری اور تواضع کے انسان کا علم بھی ہے سب کچھ، اس کے بعد بھی انسان انکساری اور تواضع سے ملے. اور یہ انکساری تواضع ہم اپنے معاشرے میں بھی، اپنی زندگی میں بھی، گھروں کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ اس کو کریں تو بہت اچھے طریقے سے انسان اس کو انجام دے سکتا ہے. نمبر 1 تواضع. نمبر 2 انسان عبادت کے اندر جو ہے نا، کہتے ہیں نا، امام فرماتے دوسری صفت کیا ہوگی کہ عبادت کے اندر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ خوشنودی پروردگار ہو. عبادت کے اندر جیسے انسان خوش و خضوع ہو، یہ دوسری صفت ہوگی. ہمارے شیعوں کی پہچان کی دوسری صفت یہ کہ وہ خوش و خضوع رکھیں گے. جب انسان عبادت کرتا ہے کتنا خوش و خضوع کے ساتھ عبادت ہوتی ہے. اور عبادت کے اندر میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں بس، کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے ایک مقصد. وہ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے. اللہ نے دنیا میں کس کے لیے بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انسان اسے کس طرح بھول گیا. صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ آج کی روایتیں جو ہے وہ جو امام صاحب کے جو اقوال ہیں وہ پورے ہو جائیں جہاں تک بھی ہم پہنچ سکیں. اس کی بہترین مثال یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کہاں پر ہیں. ایک شخص سمندر کے کنارے جاتا ہے اور جب سمندر کے کنارے پہنچتا ہے تو اسے سمندر عبور کرنے کے لیے، سمندر کے اس پار جانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ملتا کہ جو وسیلہ ہو کہ جو اسے اس سمندر کے اس پار پہنچا دے. وہ دیکھتا ہے دور دراز میں کچھ وسیلہ نہیں، کشتی نہیں، کیا کرے، پریشان ہوتا ہے. پھر دور دیکھتا ہے، بہت دور کی طرف اس نے دیکھا کہ وہاں ایک جنگل نظر آیا. دیکھا جنگل میں کام یہ کرتا ہوں کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر ایک کشتی بنا کر میں اپنے مقصد کو پائے تک بھی پہنچا دوں گا، مقصد کو پورا کر لوں گا. وہاں پہنچا، اس نے لکڑیاں کاٹی اور کاٹنے کے بعد ایک کشتی تیار کی. جب ایک کشتی تیار ہو گئی، اسی اسنا میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ کشتی بیچتے ہو؟ نے کہا میں بیچ دوں گا. کشتی ان کو فروخت کی. اب وہاں پر کشتی بنا کے بیچنے لگا، خود بھول گیا کہ کس مقصد کے لیے وہاں پر آیا تھا. یہی مثال ہماری زندگی کی. اللہ نے انسان کو بھیجا عبادت کے لیے، انسان یہاں پہ بھول گیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. بس یہاں پہ جو دنیا کی رنگیلیوں میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی جو رنگیلیاں ہیں، دنیا کی جو باتیں ہیں، اس کے اندر انسان نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ وہ اصل ہدف اور اصل مقصد کے لیے بول کے اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. تو یہ عبادت، بس عبادت کی یہی کہ اللہ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا. خود بات آگے کال آ جائیں گے اس سے کیا مراد ہے. تیسری صفت کیا امام نے فرمائی؟ اب ہمارے شیعوں کی جو پہچان ہے، تیسری صفت فرمائی امانت داری، کہ انسان امانت دار ہوگا. چوتھی صفت ہے کثرت سے ذکر خدا کرے گا. کثرت سے ذکر خدا کرے گا. اور بعض روایت میں کثرت ذکر خدا سے یہ بھی مراد ہے، ایک تو وہی ہے جو روایت میں ہے کہ کثرت انسان ہر وقت جب فرصت سے بیٹھے تسبیح پڑھتا رہے، درود کی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے، صلوات کی تسبیح پڑھے. یہ کثرت پروردگار سے اپنے خدا کو یاد رکھے. اور بعض روایت میں ہے کہ کثرت سے ذکر خدا، یعنی کثرت سے ذکر خدا کر، اس سے مراد ہے کہ انسان وہ حرام چیزیں جس سے اللہ نے کہا کہ انسان پرہیز کرے ان سے بچے، اور جو واجبات اس کے ادائیگی. ایک روایت میں اس کی تفصیلات اس طرح بھی بیان کی گئی ہیں. پھر 5ویں چیز ہے روزہ، 6ٹھی چیز ہے زکوٰۃ، 7ویں چیز ہے والدین کے ساتھ نیکی، اور 8ویں چیز ہے غریب، مفلس، محتاج اور یتیم پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ بھال کرنا. میں ان چیزوں کی توضیح بیان نہیں کر رہا، آپ سنتے رہتی ہیں تم چیزوں کی، صرف فہرست بیان کر رہا ہوں. کچھ روایتیں بیان کرنی ہے امام علیہ السلام کے قول میں. بس 8 چیزیں یہ ہو گئیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں 9ویں چیز امام علیہ السلام فرمائی کہ قول میں صداقت، قول میں سچا ہوگا، یعنی جو بات کرے گا وہ سچی کرے گا. تلاوت قرآن، جو پہلے بھی ہمارا ایک موضوع آ چکا ہے کہ تلاوت قرآن کرے گا. ہمارے شیعوں کی پہچان یہ کہ وہ تلاوت قرآن کرے گا. اس کے بعد فرمایا 11ویں صفت ہے کہ لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہے گا، جو بہت مشکل کام ہے. لوگوں کے بارے میں کیا؟ لوگوں کے بارے میں جو گفتگو کرے گا تو نیکی کے سوا کچھ نہیں کرے گا. میں نے کہا نا یہ بڑا مشکل کام ہے. جب ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تو نیکی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، جبکہ امام نے کیا فرمایا کہ نیکی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف نیکی کی باتیں کرے گا. جب دوسروں کا ذکر ہوگا تو ان کی بھلائی، ان کا ذکر، ان کا نیک کاموں کا، جب لوگ دوسرے کے متعلق جب بات ہوگی تو نیکی کا ذکر ہوگا، وہ نیکی کے سوا کچھ نہیں کرے گا. لیکن ہماری معاشرے میں اس کا الٹا ہے.
جہاں ہم 2-4 افراد جمع ہو گئے، 2-4 افراد بیٹھ گئے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد، تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی برائی کرنے میں انسان کو زیادہ لذت. لیکن امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ جب لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہے گا، اگر جو ان کی بات کرے گا ان کی نیکی کا ذکر کرے گا. اور 12ویں چیز امام نے فرمائی کہ وہ امین ہوگا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. جابر کہتے ہیں کہ امام ابو بکر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول خدا، آج ہم ان صفات کے لوگوں کو نہیں دیکھتے. دیکھیں میں نے تقریباً 12 صفات امام علیہ السلام کی 12 صفات بیان کی، اور جلدی جلدی بیان کی کیونکہ آپ جو ہے ان کی تفصیلات سنتی رہتی ہیں، صرف مختصر بیان کی. امام نے فرمایا، اب امام نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مولا ان صفات کے لوگ تو ہمیں کہاں ملتے ہیں، نظر نہیں آتے. جو آپ نے صفات بیان کی ہم نے کاؤنٹ کی تو 12 صفات ہیں. کہا مولا ان صفات کے لوگ کہاں ملتے؟ اگر آج ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اب آپ کے سامنے یہ گفتگو کریں تو آپ بھی شاید یہ جواب دیں گے، کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں مولانا. لیکن امام علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اے جابر، مذہب باطلہ تم کو حق سے نہ ہٹا دے. کیا انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا کہ محبت رکھتا ہوں اور اس کے سوا کچھ اسے ضرورت نہیں؟ کیا اس کے لیے کافی ہے؟ امام فرماتے ہیں اس طرح یہ کہے کہ پیغمبر اسلام سے میں محبت، بلکہ اسی طرح کہ میں پیغمبر سے محبت کرتا ہوں اور پیغمبر اسلام افضل ہے، اس کے بعد امیر المومنین کا رتبہ ہے، یعنی سب سے افضل پیغمبر اسلام ہے، اس کے بعد امیر المومنین ہے، اور اس کا رسول خدا کی سیرت پہ عمل نہ کرے. پھر امام فرماتے ہیں تم اس کی محبت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی. یعنی اگر امام یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں علی ابن طالب کا شیعہ ہوں، پیغمبر اسلام سب سے افضل ہے اور سیرت پیغمبر پہ عمل نہ کرے، تو 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اس سے ہماری محبت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. پھر امام فرماتے ہیں کہ جابر ہمارے شیعوں سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. دیکھیں بات آ گئی بھائی، بات وہیں پر ہی آ گئی، اللہ کا تقوی اختیار. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اب تک تو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. اور تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی تعریف ہے حرام سے بچنا اور واجبات پہ عمل کرنا. یہ مختصر تعریف ہے. تقوی کی جو یہ تعریف ہے بہت مختصر تعریف یہی ہے کہ 2 چیزوں کا نام ہے، تمام واجبات کی ادائیگی ہے اور تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا. یہ تقوی. آئیے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال، دنیاوی ایک مثال کے ذریعے سے مثال جو دی وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کہ امیر حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومنین سے کہا مجھے تقوی کی تعریف بتائیں. کیا کہا؟ تقوی کی تعریف بیان کریں. اچھا وہ آیا تھا بہت دور دراز سے آیا تھا، عرب کا رہنے والا تھا، اور ایک بہت دور دراز سے امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا مجھے تقوی کی تعریف بتائیں. اچھا اب امیر المومنین نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس سے سوال پوچھا. نے کہا مولا میں بہت دور سے آیا ہوں. امام نے کہا اچھا کبھی ایسا ہوا ہے راستے میں، کبھی ایسا راستہ آیا ہے کہ باریک راستہ ہو، بہت باریک راستہ ہو، تو اس راستے پہ تو کیسے چلے گا؟ اس نے کہا مولا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، میں جب پیدل آتا ہوں تو بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں جب بہت باریک راستہ ہوتا ہے، بہت مشکل سے. امام نے کہا اچھا، میں ایک صورتحال امام نے اس کے سامنے کریٹ کی. امام نے کہا اچھا یہ بتا، بہت باریک راستہ ہو، دائیں بائیں تیرے کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، اور تیرے جسم پر باریک لباس ہو، تو یہ بتا تو اس وقت اس راستے پر کیسے چلے گا اور جبکہ تیز ہوا بھی چل رہی ہے. لیکن امام علیہ السلام نے پہلے اس کے سامنے ایک ماحول کریٹ کیا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے. وہ پوچھ رہا ہے کس کی تعریف؟ تقوی کی تعریف پوچھ رہا. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف رہا ہے. لیکن امام نے کیا کہا اس سے؟ امام نے کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ سے کہا مولا میں بہت دور سے آیا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے. پھر امام نے کہا اچھا یہ بتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک راستہ ہو، باریک راستہ ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، تیرے جسم پر باریک لباس ہو، تیز ہوا چلے، تو اس راستے پر کیسے چلے گا؟ اس نے کہا مولا اس قسم کا جب راستہ ہوگا اور تیز ہوا چلے گی تو میں اس راستے پہ پھونک پھونک کے قدم رکھوں. کیوں؟ تاکہ جو باریک لباس ہے اس میں اگر جھاڑی پھنس گئی تو کیا ہوگا؟ لباس خراب ہو جائے گا، پارا پارا ہو جائے گا. باریک لباس مخمل کا لباس ہو تو اگر ذرا سا بھی کوئی جھاڑیاں جو لباس میں باریک لباس میں آ گئیں اور جیسے ہی چلے گا تو لباس کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. تو اس نے کہا مولا ایسے مقام پر تو جو ایسی سچویشن ہوگی تو میں بہت آرام سے پھونک پھونک کے قدم رہوں تاکہ میرا لباس جھاڑیوں سے محفوظ ہو. امام علیہ السلام نے کہا بس یہی تقوی ہے.
کیا کہا امام نے؟ بس یہی تقویٰ ہے. اب وہ کہتا ہے مولا میں آپ سے تقویٰ کی تعریف پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے راستے کی بات بتا رہے ہیں, کیونکہ نہیں سمجھا امام کی بات. کہنے لگا مولا میں آپ سے تعریف تقویٰ کی پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے راستے کی کہانی سنا رہے ہیں. اب امام علیہ السلام نے کہا سنو, جو تم کو جو مثال میں نے دی سمجھانے کے لیے دی. امام نے کہا وہ راستہ مثل دنیا, وہ راستہ مثل گویا دنیا ہے. کہا دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں وہ گناہ ہیں, دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں وہ گناہ ہیں. تمہارے جسم پر جو لباس ہے باریک وہ لباس ایمان کا لباس ہے, اور وہ تیز جو تیز ہوا چل رہی ہے وہ تیز ہوا چلانے والا شیطان ہے, شیطان ہے. کہا اس طرح تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے جس طرح تم اس جھاڑیوں اس راستے پہ چلو گے, جس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھو گے, تیز ہوا چل رہی ہے اپنا لباس سمیٹ کے چلو گے تاکہ تمہارا لباس جھاڑیوں سے نقصان ہو. کہا دنیا میں تمہیں اس طرح چلنا ہے, شیطان تیز ہوا چلانے والا ہے, گناہ ہے, تمہیں دنیا میں اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے تاکہ تمہارا ایمان کو نقصان نہ ہو. یہ ہے تقویٰ کی تعریف, بہت مختصر امام علیہ السلام نے اسے بیان کی. پھر امام علیہ السلام نے ابھی آ جائیں, امام علیہ السلام نے امام نے فرمایا اے جابر ہمارے شیعوں سے کہنا کہ تقویٰ الہی کو اختیار کریں, قرآن پر عمل کریں. اور اس کے بعد کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. کچھ چیزیں اس پوری داستان میں, اس پورے امام کے اس واقعے میں ہو سکتا ہے 2-3 چیزیں تکرار ہوں گی, لیکن میں پوری روایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا اے جابر ہمارے شیعوں سے کہو اللہ کا تقویٰ ہے اور قرآن پر عمل کریں. اس میں آیا تھا پہلی والی بات امام نے کیا کہا, قرآن کی تلاوت کریں. یہاں پر آ رہا ہے قرآن پر عمل کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کم پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں, کم پڑھیں لیکن عمل کریں. ٹھیک ہے زیادہ بھی پڑھیں ثواب ہے, جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گی جتنا زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرے گا, انسان کی میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا انسان کے ذہن کی وسعت بڑھ جاتی ہے. جتنا زیادہ انسان تلاوت کرے گا ہو سکتا ہے ذہن کی وسعت بڑھے اور بہت سی چیزیں انسان کو جلدی سمجھ میں آنے لگے. پھر امام نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے. ایک خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والے ہوں. یعنی اگر کسی شخص کو اللہ کے قریب ہونا ہے, فارمولہ بتایا امام نے, کسی اللہ کے قریب ہونا ہے تو پرہیزگاری, بندگی, اطاعت پر عبادت اور اطاعت کرنے والے. اے جابر خدا کے نزدیک ہونے کا اس کے علاوہ کوئی خدا کے نزدیک ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اگر چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک ہونا ہے تو سوائے اطاعت کے ذریعے انسان اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا. ہم لاکھ کوشش کر لیں لیکن اطاعت, بندگی, گناہوں سے پرہیزگاری, امام فرماتے یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے نزدیک کریں گی. پھر فرمایا ہمارے پاس دوزخ سے نجات کا کوئی پروانہ نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا جو شخص خدا کا فرما بردار ہے اور وہ ہمارا دوست ہے, جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن. ایک قانون اور امام نے بیان کیا, جو خدا کا دوست ہے, جو خدا کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. پھر فرمایا امام نے عمل اور تقوی پرہیزگاری کے علاوہ ہماری ولایت تک کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی اگر انسان اہل بیت کی ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے, امام فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے, پرہیزگاری کے ذریعے سے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہماری ولایت تک پہنچنے کا. اگر ہماری ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو, ہماری ولایت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو تقوی کے ذریعے سے پہنچو گے, عمل کے ذریعے سے پہنچو گے, پرہیزگاری کے ذریعے سے پہنچو گے. اور اس کے بعد آخر میں امام نے ایک جملہ اور فرمایا, اس کے بعد یہ روایت مکمل ہو جاتی ہے. روایت اصول کافی میں ہے. امام نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو عمل خیر کو متواتر بجا لاتا ہے. دیکھیں عمل خیر کو متواتر بجا لاتا ہے اور چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے کتنے سارے عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں امام نے بیان کی, یہ ہے چیزیں جو ہمارے شیعوں کی صفات. جیسے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے نا, جیسے آپ درخت کو کیسے پہچانیں گے, کہتے ہیں پتے کے ذریعے سے. تو شیعوں کو کیسے پہچانیں گے, ان صفات کے ذریعے. اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں شیعہ ہوں, میں علی کا چاہنے والا ہوں, لیکن اگر یہ صفات نہیں ہے تو امام فرماتے پھر وہ کہتا تو ہے کہ ہمارا محبت کرنا ہے, لیکن اس کو یہ محبت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا. یہ صفات ہیں.
پھر اس شروع میں 12 صفات بیان کی، پھر بعد میں امام نے اور بھی چیزیں بیان کی کہ تقوی اختیار کرو، قرآن پہ عمل کرو، اللہ کے نزدیک اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو. یہی ساری چیزیں جو اللہ کے نزدیک انسان کو کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں انسان میں زندگی کا سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے قریب ہم ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. لیکن اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ تقوی سے، پرہیزگاری سے. اچھا اب دیکھیے ڈیفینیشن جو میں نے معصوم نے فرمائی اور امیر المومنین کی روایت. اب سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دیکھیے جو چیز، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم الحمدللہ یہاں پڑھ لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا بہرحال یہ چیزیں پہلے بھی بیان کی ہیں کہ جب تک ہم اس سے اپنی پریکٹیکلی زندگی میں عمل نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم جب معاشرے میں، سماج میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جانا ہے، معاشرے میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، وہاں پر جب تک ہم ان تمام چیزوں کو اپلائی نہیں کریں گے، تمام چیزوں کو جو پڑھا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا ہمارے لیے. یہ ایک روایت بیان کی. اور اس کے بعد یہاں تک اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس میں کئی چیزیں تھیں جو میں نے مختصر بیان کی. آئیے ایک روایت اور بیان کرتا ہوں. یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ہے، یہ بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ روایت میں امام نے ارشاد فرمایا 3 کام دنیا اور آخرت میں نیک ہیں. 3 کام دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ نیک ہے. نمبر 1. اب آپ دیکھیے جو 3 کام امام بیان فرما رہے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں یا سننے والے کہیں کہ مولانا اس پہ عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ دنیا اور آخرت میں نیک ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے کیا کرو؟ معاف کر دو. آسان ہے کام؟ میں نے کہا نا جو ظلم ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی ظلم کریں گے اس پر. اگر موقع ملتا ہے تو، نہیں ملتا تو نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج بہت سے ایسے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، کہ گھر میں ظلم، ضروری نہیں کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہو، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن بالآخر انسان اگر گھر کے اندر کچھ خدا نہ خاصا کسی پہ اگر دیکھ رہا ظلم ہو رہا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ظلم غلطی سے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی ظلم کرے گا تو میں نے پچھلی روایت بیان کر دی تھی امام علیہ السلام کی، کیا کہا کہ ہرگز ظلم کرنے والے کے، علی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ روز محشر میں مشہور ہونا چاہتے ہو تو ظلم کرنے والوں جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد نہیں کرنا. ظلم کی بحث نہیں کی امام نے کہا جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد نہ کرنا تو میرے ساتھ محشور ہوں گا. اگر خدا نہ خاصا خود کو ظلم کرے تو انسان یہ دیکھے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی پہ کسی نے ظلم کیا کسی بھی طرح سے، تو اس پہ امام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی نیکی اس میں پہلی چیز اس میں کہ نیکی تم پہ ظلم ہے تو اسے معاف کر دو. یہ خود ایک معاف کرنا ایک کوالٹی ہے. اور یہ معاف کرنا وہ ہے کہ خود خدا نے اپنے نبی جناب موسیٰ سے بھی کہا کہ موسیٰ جب کوئی بھی تمہارے پاس آئے جس سے خطا ہو جائے، عذر ہو جائے تو وہ تم سے معافی طلب کرے تو تم اس سے معاف کر دو. کیوں؟ اب خدا کہتا ہے موسیٰ اس لیے کہ جب تم سے خطا ہوتی ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ معاف کرنا خود ایک کوالٹی ہے. یہاں تو ایک ظلم کی بات ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتا ہے. انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو انسان یہ ایک معاف کرنے کی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرے. یہ خود ایک موضوع ہے کہ معاف کرنا. آپ دیکھیں بہت سی کتابوں میں آپ کو فہرست ملے گی اور قرآن کے آیت بھی ہیں اس میں کہ انسان کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے. یہ تو ایک ظلم انہوں نے ایک مثال دی امام علیہ السلام نے کہا ظلم، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ تو امام نے کہا دنیا اور آخرت میں نیکی اس چیز میں کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تم اسے معاف. نمبر 2 ہے جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم کیا کرو؟ صلہ رحمی. جو تم سے رشتہ قطع رحمی کر رہا ہے، رشتے کو توڑ رہا ہے، یہ تمہارا کیا کام ہے؟ رشتے کو جوڑنا. یہ بھی ایک مشکل کام ہے. ہم کیا کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہم سے بات کر ہم کیوں جائیں زبردستی؟ ہماری غلطی نہیں ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی ایک صلہ رحمی کے سلسلے میں جو روایت بھی بیان کی تھی. دیکھیں یہ صلہ رحمی خود ایک موضوع، یہ جتنے چیزیں بیان ہو رہی ہے خود ایک ایسا موضوع ہے
کہ جس کے فوائد کیا ہیں. خود صلہ رحمی کے روایت میں 20 فوائد بیان کیے گئے. بعض روایت کہ انسان اگر صلہ رحمی کرے تو 20 فوائد اس کو حاصل ہوں گے. خود ایک موضوع ہے صلہ رحمی کا کہ انسان صلہ رحمی کرے گا تو اس سے کیا فائدہ ملے گا. جو تم سے قطع رحمی کرے, تم سے اپنے تعلق کو جوڑے, تم اس سے اپنا تعلق جوڑو. جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ میں کرو. جو تمہارے ساتھ, یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا لیکن تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم کیوں ان کے ساتھ اچھا کریں بھائی, ہم کیوں ان کے ساتھ اچھا کریں. نہیں, یہ معاف کرنا صلہ رحمی کرنا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صلہ رحمی انجام دے رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ معاف کر رہے ہیں, کوالٹی ہے. ایک دفعہ کہ اس نے آپ پہ ظلم کیا ہے پھر معاف کرنا ہے. ایک دفعہ کہ وہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے. یہ تھوڑا سا ایک اسٹیپ بڑھ کر ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں, لیکن ایک دفعہ کہ نہیں, صلہ رحمی کس کے ساتھ کرے معاف ہو رہا ہے, جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے, جو تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑے, تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑو. پھر آخری اور تیسری چیز امام نے فرمائی, یہ 3 چیزیں امام نے فرمائی, 3 چیزیں, 3 کام ہیں دنیا اور آخرت میں جو نیک ہے. 3. نمبر 1 جو تم پہ ظلم کرے معاف کرو. نمبر 2 جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تیسرا کیا ہے, جو تمہیں محروم کرے تو تم اسے عطا کرو. کتنا مشکل ہے کام. تینوں کام میں بار بار اس لیے اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی لائف میں مشکل ہوتا ہے, اس لیے میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے, لیکن مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان انشاءاللہ تعالیٰ ان درسوں کا فائدہ یہ ہوگا, ان دروس کا فائدہ یہ ہوگا, یہ جو انسان اتنی محنت کر رہا ہے, اتنی زحمت کر رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کو اس سے سیکھے گا کہ یہی ہوگا اپنی زندگی کے اندر. ورنہ انسان اگر پڑھنے کے بعد بھی, ابھی ایک موضوع آئے گا اگلے نشست میں کہ جس میں میں وہ چیزیں بیان کروں گا جو میں نے پریکٹیکلی طور پہ بعض اوقات جگہ پہ دیکھی ہے کہ دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام کے اس میں آئے گا کہ کس طرح ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں بہت ہی مختصر امام نے فرمایا. ظلم ظاہر بات سے 5 منٹ بھی نہیں لگے شاید بیان کرنے میں, لیکن اس 3 چیزوں پر عمل کرنے میں پوری زندگی گزر جائے گی. پوری زندگی ہو سکتا ہے بعض گزر جائے. جی تب بھی نہیں, پریکٹیکلی طور پہ کہنے کا مقصد ہے کہ سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے میں. کسی نے اگر آپ پہ ظلم کیا معاشرے کے اندر, اب کہہ کہ معاف کر دو, ہم کیا کہتے ہیں کیوں معاف کریں. بعض اوقات بہت سے مسائل آتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے, کہتا ہے پھر روز قیامت میں حساب کریں گے. یہ بھی سخت ہے, اس کے لیے بھی سخت ہوگا. اگر خدا نہ خاصا اس نے واقعی ناانصافی کی ہے آپ کے ساتھ, تو روز قیامت میں اس کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. لیکن کہتے ہیں معاف کرنے کی صفت رکھو, معاف کر دو, ٹھیک ہے, اللہ جو ہے اس کا حساب خود ہی کر لے گا. ہماری طرف سے اس کی گردن معاف ہے, ہماری طرف سے اس کی گردن پہ کوئی حق نہیں ہے, ہم نے اس کو معاف کیا, اللہ جانے اور وہ جانے, ہماری طرف سے وہ بالکل بری ذمہ ہے. ورنہ اگر یہ کہ نہیں ہم تو روز قیامت میں بدلہ لیں گے, یا دنیا میں اس پہ ظلم کر رہے ہیں, موقع مل گیا آپ کو. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کو موقع نہیں ملتا, ہاں, تو انسان کبھی ظلم نہیں کرتا. آپ دیکھیں خدا نہ خاصا 10 سال بعد 20 سال بعد کوئی ایسا چانس لگ گیا تو انسان کہتا اب یہ میرے ہاتھ, اب اپنا بدلہ اتارو. 20 سال پہلے بھی اس نے ہم پہ ظلم کیا تھا, اب ہمارے ہاتھ میں پاور آیا ہے. ہاں, تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں کہ انسان اس بات کا انتظار کرے. ہاں کہتے ہیں لوگ, اور یہ سب چیزیں معاشرتی زندگی میں, گھریلو زندگی میں زیادہ ہیں, گھریلو زندگی میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں کہ انسان کہ خدا نہ خاصا کر کے ظلم ہو گیا تو ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ہوا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا, لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہم پہ بھی 20 سال 25 سال ظلم ہوا, اب ہمارا وقت آیا, اب ہم بھی ظلم کریں گے لوگوں. ہم نے بھی تو ظلم سے آیا تھا, اس کو کون آیا تھا ہماری مدد کرنے والا, کوئی نہیں آیا تھا. بہرحال یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کیٹیگریز کون کون سی ہے, موارد کون کون سے ہیں, اور بہرحال یہ سب چیزیں ہیں معاشرے میں ہیں. یہ تو دیکھیں امام حسن میں کلی بات کہی, جو تم پہ ظلم کرے. اب یہ دیکھا جائے گا ظلم کی نوعیت کیا ہے, ظلم ہو رہا ہے تو انسان بولا ٹھیک ہے ہو گیا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان 25-30 سال تک وہ ظلم کو تحمل کرتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ نے اگر ایسا ہو, یہ تو ہمارے شادی کو معاشرے کا سسٹم صحیح نہیں جس کی وجہ سے سب مسائل ہوتے ہیں, علم نہیں ہے جس کی وجہ سے, یا یہ بھی کہوں کہ علم ہونے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے.
یہ بھی کہوں گا میں کہ بعض اوقات علم ہے لیکن بس سسٹم میں علم ہے، دین ہے، سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسائل وہی کے وہی چل رہے ہیں، تو پھر اس دین کا کیا فائدہ وہ جو پڑھا، اس دین کا کیا عمل ہے؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تمہارے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ دے، تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرو، تعلقات بناؤ، کسی طریقے سے بھی انسان کوشش کرے کہ اس سے تعلقات، کیونکہ دیکھیں صلہ رحمی ہے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحمی ہے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ ہو، وہ قطع تعلق کر رہا ہے، لیکن ہم کسی طرح بھی تعلق جوڑیں تاکہ روز قیامت میں ہم خدا کو جواب دے سکیں کہ پروردگارہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم نے تو کوشش کی ان سے تعلقات صحیح کرنے کی، تعلقات استوار کرنے کی، کہ بھائی ان سے ہمارے تعلقات ہو جائیں، لیکن انہوں نے اپنے تعلقات ہم سے نہیں جوڑے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اپنی طور پہ پوری حجت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا اور آخری یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا محروم، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، ہمیں نہیں دے رہا لیکن ہمارا کیا کام کیا ہے؟ اسے دیں، اسے پہنچائیں، کسی طرح اس کی مدد کریں۔ اب ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ لوگ، کیونکہ امام کو کوئی محروم نہیں کرتا تھا، یہ ہماری اپنی پریکٹیکل زندگی میں، یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو ہماری پریکٹیکل اپنی زندگی میں، کیوں میں 2-3 چیزیں ہر درس میں ممکن ہے یا ہر 2 مہینے 3 مہینے میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ پریکٹیکلی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوتی، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی زندگی میں ان چیزوں پر جو پڑھائی جا رہی ہے اس کو آج نہیں، کوشش کر کے آج پڑھ لیا، سیکھ لیا، اب اسے عمل کرنے کی، تاکہ وہ جو معاشرہ جتنا پیچھے کی طرف جا رہا ہے معاشرہ کب آگے بڑھے گا؟ یہ ہم کب تک سنتے رہیں گے کہ معاشرہ ایسا ہے؟ کب تک سنتے رہیں گے؟ بالآخر ایک وقت تو ایسا ہے کہ انسان کوشش کرے اپنے معاشرے کو، ماحول کو، حد اقل اپنے گھر کو، بالآخر 1 گھر 2 گھر 4 گھر 5 گھر 10 گھر، جو جتنا سیکھتا ہے اس کو بہتر کرے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے، امام فرماتا ہے جو تمہیں عطا نہیں کر رہا، لیکن یہ انسان کی صفت ہے، وہ تو مجھے عطا نہیں کر رہا لیکن میں اسے عطا کرنے کی صفت، وہ مجھے محروم کرا لیکن امام فرماتے ہیں وہ تم اسے عطا کرو۔ اور تینوں میں دیکھیں ایک ایک کوالٹی ہے، میں بار بار ریپیٹ اسے، تینوں میں ایک ایک کوالٹی کیا ہے؟ ایک دفعہ کہ آپ عطا کر رہے ہیں نہیں، وہ نہیں مراد یہاں پر، آپ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے، امام کہتے ہیں اس کو جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرنا ہے، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے 5 منٹ ہے، عطا نہ کرے نا، آپ کو دینا نہیں، حق نہیں ہے، نہیں، اس سے مراد یہ کہ جو آپ کو محروم کرے، جو عطا آپ کو کسی چیز سے محروم کر رہا ہے، محروم سے مراد ہے جو آپ کو عطا نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ فرض کرنے گھر ہے جس میں آپ کا بھی حق بنتا ہے اور آپ کو نہیں مل رہا، لیکن آپ کے میرا حق نہیں دے رہا، ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے میں تو اسے عطا کروں، میں تو اسے دوں، ٹھیک ہے میرا حق مجھے نہیں دے رہا لیکن میرے پاس ہے اور بھی کئی پیسہ ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے یہ میرا حق سے مجھے محروم کر رہا ہے، یہ مجھے عطا نہیں کر رہا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو آپ اسے دے سکتے ہیں، تو اس کے اندر ایک شرم حیا آئے گی کہ دیکھو میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں جو مجھے دینا چاہیے، لیکن یہ پھر بھی مجھے کسی نہ کسی طرح میری مدد کر رہا ہے یا کسی نہ کسی طرح مجھے میرا جو حق نہیں بھی تب بھی مجھے پہنچا رہا ہے۔ یعنی یہ کیونکہ الفاظ مختصر ہیں، ظاہر ہے اس کو آپ کھولیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں سامنے آئیں گی۔ محروم یعنی کہتے ہیں جو آپ کو محروم کرے، یعنی آپ کو عطا نہ کرے، آپ کو نہ دے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دے، اس کی مجھے ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال پہلے کسی نے آپ کا حق کھایا، آج وہ مشکلات میں آ گیا، آپ کو نہیں دیا، اب آج آپ کے پاس صاحب حیثیت بھی سب کچھ ہے، آپ چاہیں تو اسے نہیں دیں، فرض کریں آپ کے اختیار میں ہے، اب قدرت آپ کے بعد آ گئی، بغور ان کے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب ہم اپنا وقت آ گیا، وقت ہمارے پاس پیسہ آ گیا، وقت آ گیا ہمارے پاس، اب آپ کے وقت آ گیا، اب آپ چاہیں تو نہیں دیں، لیکن حدیث یاد آ گئی امام نے کہا امام کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے ہمیں محروم کیا، اب ہم انہیں محروم نہیں کریں، اب ہم ان کو عطا کریں۔ یہ صفت ہے، یہ کوالٹیز جو ہے نا یہ اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کمال کیسے حاصل کرے، یا انسان اپنی زندگی میں کمال کو کیسے حاصل کرے۔ اس سے پہلے بھی شاید 2 سال پہلے ایک درس تھا،
اس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت پیش کی تھی. اس میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے, آج جو گفتگو ہے وہ بھی کمال کی ہے اور بہت مختصر ہے. کون سی وہ چیزیں جو انسان کی اپنی زندگی میں انسان کو کمال تک پہنچائے. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو یہ بھی ہوگی کہ کمال ہے کیا چیز. ایک تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے, لیکن اس سوال کو میں اس درس میں بیان کر چکا ہوں. لیکن صرف یہ بیان کروں گا کہ ہر انسان کمال چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک کمال حاصل کرے, اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچے اللہ کے لیے, اللہ کے ائمہ اسلام کے خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضایت کے لیے انسان کمال حاصل کرے. یعنی وہ کمال اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں, ان چیزوں کو عمل کرتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں کہ جو پھر عام انسان میں نہیں ہوتی. یعنی صاحب کمال جسے ہم کہتے ہیں. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں آپ کے پاس کہ کمال کے, ہم اسے کمال اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ عام شخص کوئی آ جائے آپ کے پاس اور آ کے فرض کریں آپ سے وہ کہے کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے, آپ کہاں جا رہی ہیں, آپ کہاں سے آ رہی ہیں, اگر کوئی آپ کو بھی بتا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کمال کا آدمی, کیا کمال ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایک ایسی چیز جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہو وہ اگر بیان کر دے تو انسان اسے کہتے ہیں یہ کمال. اچھا اب کمال میں نے کہا مختلف طرح سے ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. اس روایت میں 3 چیزیں امام نے نقل کی. نمبر 1 جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دین کے اندر دین فہمی اور معرفت دین. دین کو سمجھنا, دین کی معرفت حاصل کرنا, دین کو سمجھنا, دین کی معرفت حاصل کرنا. اب دیکھیے اس کی مثال کیا ہوگی کہ بہت سے لوگوں کے پاس دین ہے لیکن کمال دین شاید نہیں ہے. یا یوں کہوں کہ دین ہے, دین کی معرفت نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اس کی مثال ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے کوئی مثال کہ دین ہے؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز انسان کو جو کمال تک پہنچاتی ہے وہ معرفت دین. دین کے اندر معرفت, دین کو سمجھنا, فہم کہتے ہیں دین کو سمجھنا, فہم جسے ہم کہتے ہیں کہ دین کو انہوں نے مکمل سمجھا ہے. پڑھا نہیں ہے لیکن پڑھنا اور ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا. اور سمجھنے وہی معرفت بھی وہی ہے. معرفت کا دوسرا نام معرفت ہے کہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے واقعی دین کو پڑھا ہے, سمجھا ہے اور اس کی معرفت حاصل کی. کچھ لوگوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف دین پڑھا ہے. کربلا تو مثال ہے لیکن اب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں بتائیں. عبادت کر نماز پڑھ لیکن خدا کی کبریائی کو ویسا نہیں سمجھ پائے جیسے کہ خدا ہاں وہ تو عبادت میں آگے, دین کی بات کر رہا ہوں میں. تھوڑا سا فرق ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دین, وہ تو ٹھیک ہے عبادت, بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس طرح عبادت معرفت پروردگار نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے اس طرح خدا کو نہیں سمجھا. ہم یہاں پہ یہ توضیح دے سکتے ہیں کہ جیسے خدا کو مانتے ہیں, خدا ایک ہے, مانتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, مانتے ہیں کہ اس نے کہا عبادت کرو, مانتے ہیں اس نے کہا گناہوں سے پرہیز کرو, یہ سب چیز ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی, ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں کرتے, لیکن عمل کی زندگی میں جب آتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دین کو سمجھا ہے, دین کی اس کو معلومات ہے, بس اس کو دین کی معلومات ہے لیکن دین پہ عمل نہیں کرتا. اس نے سمجھنا تو اور ایک اگلا اسٹیپ ہو جائے گا. بعض اوقات دین کو جو سمجھنا ہے وہ ایک ہے کہ دین کو سمجھنا ہے. اب اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو میں نے پریکٹیکل عرض کیا کہ پریکٹیکل چیز میں بہت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو کم بھی ہو, لیکن دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین باحجاب ہیں, نیندار بھی ہیں, لیکن تصویر کھنچوانے میں آپ دیکھیے ڈی پی پر, میں مثال اس سے دے رہا ہوں, یہ ہے کہ بعض آپ صحیح کہتے ہیں نہیں تصویر جو ڈی پی, اچھا ٹھیک ہے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے بات مکمل کر لوں پھر اس کی مثال دوں کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. میرے حساب سے کیا غلطی کر رہے ہیں بعض اوقات, اچھا ان کے اپنے جو فیملی ممبر ہیں وہ سب محرم ہیں, چلیں فرض کر لیتے ہیں وہ محرم ہے تو مسئلہ نہیں ہے,
کہ ڈی پی پہ ایسی تصویر لگائیے کہ جو نامحرم نہیں دیکھ سکتا، یعنی نامحرم دیکھے تو حرام ہے، بے حجاب تصویر ہے. فیس بک پہ تصویر ہے، بے حجاب ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، مدرسے میں جا رہی ہیں، 1 سال سے نہیں 5 سال سے جا رہی ہیں، 4 سال ہو گئے مدرسے میں پڑھتے ہوئے، اور اچھا اور بھی دین کی خدمات انجام دینے چلے. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا، یا بہت سے ایسے افراد ہیں پریکٹیکل لائف میں، چاہے جینٹس کی بھی بات کر سکتے ہیں، ضروری ہے خواتین، جینٹس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مذہبی ہیں، متدین گھرانہ ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن پریکٹیکل زندگی میں دین نظر ہی نہیں آتا. یا شادی بیاہ کے اندر آپ دوسری مثال لے لیں کہ دین کو پڑھا 5 سال تک کسی مدرسے میں، کسی جگہ حوضے میں گئے، کہیں پر بھی گئے، دین کو پڑھا، معلومات ہے ہاں یہ واجب ہے، معلومات ہے یہ حرام ہے، سب پتہ ہے. لیکن جب پریکٹیکلی گئے جہاں پہ مکمل پتہ چلا حجاب ہونا ہے، محرم کا مسائل ہیں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے. شادی ایسی ہو رہی ہے جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ 5 سال کہیں مدرسے میں پڑھی ہیں، یا 5 سال کے انہوں نے کہیں پڑھا ہے، 8 سال 10 سال مثال ہے، کوئی دین بھی سیکھا ہے. تو شاید یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین انہوں نے پڑھا ہے لیکن معرفت دین حاصل نہیں. سر ایک اور کانسیپٹ بہت غلط ہے سر، لوگ اسکارف باندھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ اور میک اپ فل کیا ہوا ہے، اسکارف باندھے میں چلے جا رہے ہیں، ہمارا حجاب ہے، کیسا حجاب ہے، آپ نے فل میک اپ کیا ہوا ہے، یہ تو یہ لپیٹ لیا سر پہ آپ نے کہا ہمارا بس یہ بھی مثال ہے. خصوصاً ڈی پی پہ جو میں نے دیکھا تجربہ جو کیا، تجربے سے مراد ہے کہ اب بعض سے کسی نے نمبر مانگا، مولانا اپنا نمبر دیتے، جب نمبر دیا جب ان کا میسیج آیا تو ڈی پی پہ تصویر ایسی ہے کہ یہ کہنا پڑا کہ پہلا تصویر چینج کریں تو پھر آگے بات کی جا سکے. اب یہ کیا ہے؟ دیندار لوگ ہیں، کام بھی دین کا ہے. یا بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مذہبی متدین گھرانہ ہے، مجلس کے لیے وعدہ لیا مولانا سے، وعدہ لیا مجلس کے لیے مولانا سے. اب جو مولانا نے اپنا میسج کھول کے دیکھا تو تصویر ایسی تھی کہ وہ ہکا بکا ہو گئے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مجلس کا وعدہ لے رہے، اچھے لوگ ہیں، متدین لوگ ہیں، مجلس کرانا چاہتے ہیں، اور کہتے بھی کہ مولانا اچھی فضائل والی مجلس پڑھے، یا لیکن تصویر کے حوالے سے جب دیکھا وہ تصویر ایسی ہے اپنی مثلا فیملی کے ساتھ ہے. یا فیس بک پہ تصویر بہت سے لوگوں نے ڈالی، میں جانتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ جو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نماز پڑھنا ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب عبادت میں شامل ہے، یہ تو ضروری ہے. اسی طرح اپنی زندگی میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھا کہ یہ دیندار کہتے ہیں، لیکن اگر آپ فیس بک پہ تصویریں دیکھیں ان کی، وہ فیملی کے ساتھ ڈالی، پکنک پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ مجلس میں جب آئیں تو باحجاب آ رہی خواتین، فیس بک پہ دیکھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا یہ بھی مجلس میں وہی تھی جو مجلس میں آئی تھی. تو یہ دین فہمی جو ہے نا، امام نے فرمایا معرفت دین، کمال انسان ایسی کمال تک نہیں پہنچتا. یہ معرفت دین، معرفت فہم، یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دین پڑھ لیا، یہ دین ہے. پریکٹیکلی زندگی میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، چاہے میں نے عرض کیا، چاہے ضروری ہے خواتین کے ساتھ مسئلہ ہو، خواتین کے ساتھ بھی مسائل ہیں اور جینٹس کے ساتھ بھی مسائل. جیسے میں نے دونوں آپ کے واقعات پیش کی، دونوں ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ میری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں ان سے کیا کہوں کہ بھائی جو تصویر آپ نے لگائی وہ نامناسب تصویر. ٹھیک ہے آپ کی وائف کے ساتھ آپ کی تصویر اچھی بات ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ آپ ڈی پی پہ لگا کے رکھیں اور سب نامحرم اس سے دیکھیں. اسی طرح وہ خاتون جو اچھا کام کرنا چاہتی ہے، دین کا کام کرنا چاہتی ہے، اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تصویر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی نامحرم نہ دیکھے بس. تو اب یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ دین سیکھا انہوں نے، صرف اس کو معرفت حاصل نہیں کی. جو امام نے کہا نا کمال، انسان کو جو کمال دیکھے، کمال تک ایسے انسان نہیں پہنچتا. میں نے عرض کیا کہ کمال کیا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان نہیں کہ پہلی مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا، تو میں دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید وہ اب تک نہیں پہنچا وہ واقعہ. کہ دیکھیں کمال کہتے کسے، ایک استاد اور ایک شاگرد نجف. جو شاگرد تھے وہ ان کے اپنے استاد پہ ایک اعتراض کرتا، کہنے لگے میرے ایک استاد ہیں آیت اللہ جواد تبریزی بزرگ نجف کے جو تھے، وہ روزانہ 2 گھنٹے وادی السلام میں جاتے تھے، 2 گھنٹے. شاگرد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا آپ وادی السلام میں کرتے کیا جا کر 2 گھنٹے وہاں جا کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. وہ اپنے استاد کے متعلق یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو 2 گھنٹے جا کے بیٹھتے ہیں اور 2 سوال اور تھے اس کے پاس، 2 سوال اور تھے. وہ کون سے تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے پاس تہران سے خط آیا اپنے گھر سے کہ تم واپس آ جاؤ. دوسرا سوال یہ تھا، یعنی استاد سے مشورہ کرنا تھا جاؤں یا نہیں جاؤں. اور دوسرا سوال اس کے بعد یہ تھا کہ جس کمرے میں وہ آرام کرتا تھا اس کے جو پیر جس طرف تھے
وہ ایک الماری کی طرف ہوتا ہے. اس الماری کے ٹاپ فلور کے اوپر بالکل اوپر والے حصے میں قرآن رکھا ہوا ہے. اب وہ اس کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے حرمتی ہے یا نہیں, یہ اس کی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. تو اس نے کہا یہ 2 سوال, اور تیسرا سوال اپنے استاد کے متعلق تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا کہ آپ 2 گھنٹے کیا کرتے ہیں وہاں پر, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. کہ 3 سوال لے کے میں اپنے استاد کے پاس پہنچا. کہتے ہیں جب استاد نے مجھے دیکھا تو فوراً کہا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. یہ ہے کمال. اب اس کو کمال ہی سے تعبیر کریں گے. جو شیخ انصاری کے واقعات بھی سنائے تھے, جس کے کان میں علی نے بسم اللہ پڑھی. شیخ انصاری جس کے کان میں علی نے سورہ حمد پڑھی, شاگرد کے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی نا. تو دیکھیں وہ کس مقام پر پہنچے تھے. تو انسان ان مقامات کو کیسے حاصل کرتا ہے, سوال ہے. یہ خود موضوع جو 2 مہینے 3 مہینے پرانا جو درس ہے اس میں ہم نے یہ موضوع رکھا تھا کہ انسان, اب دیکھیں یہ امام نے فرمایا انسان کمال. اب اس استاد کے پاس جب وہ پہنچا تو استاد نے شاگرد کو دیکھ کے کہا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھنا. کہا تمہارا پہلا سوال یہ کہ تمہارے پاس خط آیا ہے تمہارے پیرنٹس کا کہ تم آ جاؤ, قم چھوڑ دو, نجف چھوڑ دو. کہا بالکل پہلا سوال یہ تھا. کہا کہ مت جاؤ, نجف میں رہ کے پڑھو. تو دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جس کمرے میں تم آرام کرتے ہو تمہارے قدم تمہارے پیر جو ہیں اس الماری کی طرف ہیں, اور جس پہ اوپر ٹاپ فلور پہ نہیں قرآن ہے, اور تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے. کہا یہ بے حرمتی اس طرح مت سویا کرو, تمہارے قدم اور تمہارے پیر جس طرف ہوتے ہیں اس طرف نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری بات تمہاری کہ تمہارا تیسرا سوال میرے متعلق تھا کہ میں 2 گھنٹے وادی السلام میں کیا کرتا ہوں. کہ یہ تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ وادی السلام سے ہی ملا ہے. آپ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے, کمال تک انسان کو پہنچنا ہے تو معرفت دین ہونا چاہیے. اب میں نے عرض کیا بارہا کہ یہ دین کی معرفت, میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہم اپنی پریکٹیکلی زندگی میں کتنا دین کو سمجھتے ہیں. کتنی ایسی شادیاں ہیں, کتنے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں, کتنے ایسے ایجوکیشن پروگرام ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم جائیں تو بعض لوگ متدین لوگ کہتے ہیں شادی متدین گھرانے کی, لگتا کہیں سے بھی نہیں ہے. یہ وہ افراد ہیں جو ماشاءاللہ 20 سال 25 سال 30 سال سے جو ہے وہ دعا نطبہ بھی سن رہے ہیں, نماز بھی اول وقت میں پڑھتے ہیں, نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں, روزی بھی رکھتے ہیں, حج بھی کیا انہوں نے, زیارت پہ بھی جا رہے ہیں. ماشاءاللہ تمام اچھی عبادتیں, تمام اچھی چیزیں اس میں ہیں, موجود ہیں اور ہونی بھی چاہیے. جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کے اقوال بھی پیش کیے, شیعوں کی جو پہچان وہ بھی بیان کی. لیکن اگر آپ شادی بیاہ ان کی دیکھ لیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے, صاف منع کر دیتے ہیں. دروازے پر آئے, گفٹ دیا اور بولا ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہم اور آپ کم از کم اتنا کریں, ایسی شادیاں منعقد ہونی چاہیے, ایسے پروگرام کہ آپ یہ کہیں کہ وقت کا امام آئے. بس آپ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آیا کیا ہمارے ہاں کیا معرفت دین ہے, جو ہم نے دین پڑھا کیا اس پہ ہم نے عمل کتنا کیا. جتنی چیزیں ہم نے امام باقر علیہ السلام کی پڑھی, جتنی سنی, اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی بھی, کہا دین کتنا ہے. یہ ایک جملہ ایسے معرفت دین, دین کو امام کہتے ہیں دین کو سمجھنا, معرفت حاصل کرنا. ایک دفعہ تو دین کو پڑھ لیا آپ نے, ایک دفعہ تو دین کو سمجھ لیا آپ نے, ایک دفعہ تو دین کی معرفت. اب دیکھیں میں نے 2-3 مثالیں ایسی دی کہ متدین گھرانہ ہے, مذہبی گھرانہ ہے, لیکن بہت سی چھوٹی چیزیں ایسی جس کی وجہ سے یا تو انہیں علم نہیں ہے یا علم ہے تو پھر جان بوجھ کے اگر انسان اس کاموں کو انجام دے رہا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں لوگ کہتے ہیں ہمیں مولانا علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, شاید لا علمی ہو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اچھا یہ دیندار, لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی دین میں شامل ہے, اچھا اس کو بھی سمجھنا ہے, اچھا اس پہ بھی عمل کرنا ہے, یہ بھی ایک. تو پہلی چیز دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا بیان کی, معرفت دین. اور یہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا, جگہ جگہ. یعنی اس کا میری تمام باتوں کو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ خدا نہ خاصہ کوئی کہ مولانا نے کہا کہ یہ اچھے کام کرنے والے غلط کام کرتے ہیں. نہیں, وہ اچھے کام کرنے والے جو اچھے کام کو انجام دے رہے ہیں ان کے پاس شاید وہ معرفت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ اصل بحث ہے کہ انہوں نے اچھے کام کیے اور کرنے ہی چاہیے. انسان اچھے کام کے ذریعے سے ہی ان تک پہنچے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں ساری زندگی انہوں نے اچھے کاموں میں لگا دی, لیکن جب کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر شاید وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے, یا جہاں پر
جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے اس کی خوشی کی خاطر ہے, ایک ہی بیٹی اللہ نے دی اس کی خوشی کی خاطر, تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے وہ بیٹی دی اسی کے نافرمانی, جس اللہ نے بیٹا دیا اسی کے نافرمانی. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے جو میں سمجھوں کہ معرفت دین وہ نہیں ہے جو امام علیہ السلام. دیکھیں کمال انسان کو اتنی آسان سے حاصل نہیں ہوگا, قربانی دینی پڑے گی. یہ انسان اس مرتبے پہ حاصل ہوگا جس مرتبے کمال انسان اپنی زندگی کمال کو حاصل کرے, اس مرتبے جب پہنچے گا تو اتنے آرام سے شاید نہیں پہنچ سکے گا. اس کے لیے اس کو قربانی دینی پڑے گی, اس کے لیے اس کو بہت سی لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی, بہت سی جگہوں پہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اس کی وجہ بات ہوگا پھر وہ تربیت ہے. اگر تربیت اچھی ہے, تربیت ہے تو بچے بھی مان جائیں گے, نہیں ہے تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر جو اللہ بہتر کرے. تو انسان اس کمال کی منزل, امام فرماتے ہیں کمال کی پہلی منزل ہے معرفت دین, دین کو سمجھ, معرفت فہمیدن دین, دین کو سمجھنا. دوسری چیز امام نے فرمائی سختیوں اور مشکلوں کے سامنے صبر کرنا. جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, سختیاں آتی ہیں, اس پر انسان صبر و تحمل کرے, انسان صبر کرے مشکلات کے سامنے. یہ انسان کو دیکھے کامیابی کی کمال تک پہنچاتے ہیں. انسان رونا پٹنا شروع نہیں کرے. بہت جگہ پر چھوٹی مصیبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ دعا کہ سب کو تمام پروردگار مصیبتوں سے محفوظ رکھے, لیکن انسان زندگی مصیبت آتی ہے انسان تحمل کرے. علامہ مجلسی کی بیٹی کا غالباً واقعہ ہے. آیت اللہ نے اپنی کتاب ایمان میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ علامہ مجلسی کی بیٹی ایک مرتبہ زینے سے گر گئی. زینے سے گری تو چوٹ بھی لگی, چوٹ لگی تو بالکل تحمل تھا, سکون تھا. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا درد نہیں ہو رہا؟ کہاں درد ہو رہا ہے. تو کہتا واویلا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ مجھے اس درد کے عوض میں جو ثواب دے گا وہ ختم ہو جائے گا. اس درد کے عوض میں جو اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا وہ ختم ہو جائے گا, اس لیے زیادہ واویلا نہیں ہے. تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. اور خود ابھی انشاءاللہ ایک قول اور امام کا آئے گا, اسی میں ضمن میں بیان کر دوں. یہاں پر ہے امام علیہ السلام کا قول ہے کہ امام یہ بھی قول امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ضمنی طور پہ بیان کرتا جاؤں. درود پڑھے محمد عالم. کہ حسن بصری راوی ہے, حسن بصری راوی, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی باتوں سے آگاہ نہ کروں. وہ 5 باتیں امام نے فرمائی ہیں. 5 باتیں امام علیہ السلام نے فرمائی. حسن بصری کہتے ہیں امام نے ہم سے 5 باتیں فرمائی اور ہم سے کہا کہ میں تمہیں ان باتوں سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں بحث کی طرف لے جائے, جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے. اب جو 5 باتیں آ رہی ہیں اس کی کیا کوالٹی ہے, کیا خصوصی ہے, وہ انسان کو کہاں لے جائے گی؟ بحث کی طرف. پہلا امام نے فرمایا کہ وہ اس کی یہ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی, یہ 5 چیزیں نیکی ہیں اور یہ 5 چیزیں وہ نیکی ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں. نمبر 1 اس میں پہلی چیز ہے اپنی مصیبت کو چھپاؤ. نمبر 1 کیا ہے؟ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ. نمبر 2 اپنے صدقے کو, جو نیکی یہاں پر بھی بات ہے نا, نیکیوں کو بھی چھپاؤ. انسان کہتے ہیں نیکی کو بھی انسان کو چھپانا چاہیے. یہاں پہ رہتا ہے صدقہ, صدقہ یعنی نیکی. انسان اپنی مصیبتوں کو چھپائے. امام فرماتے ہیں انسان اپنی نیکیوں کو چھپائے. پھر تیسری چیز امام فرمائے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ رکھو. دیکھیں یہ شیعوں کی پہچان میں بھی آیا تھا, یہاں پر بھی امام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نیکی ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی, دھکیلے گی. ایک ہوتا ہے لے جانا, ایک ہوتا ہے دھکیلنا, کہ جا نہیں رہا اس کو دھکیلو جنت کی طرف. دھکیلنے میں ہم کہتے ہیں اس کو کھسیٹ کے لے کر آؤ. کیا امام فرماتے ہیں اس کو جنت کی طرف دھکیلا جائے گا جو اگر یہ کاموں کو انجام دے گا. کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. پھر فرمایا امام نے آگے کیوں, کیونکہ اس میں اللہ کی رضایت ہے. ماں باپ سے اگر ہم نیکی کا سلوک کریں, نیک کام کریں, تو امام فرمایا اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس میں اللہ راضی ہے, اس میں اللہ کی رضایت ہے, یہ اللہ کی رضایت کا سبب بنتا ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. پھر امام نے فرمایا چوتھی چیز امام نے فرمائی, ہاں اس جملے کی تکرار زیادہ کرو. کون سا جملہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کا امام نے کہا اس جملے کی تکرار جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس جملے کی تکرار زیادہ کرو, یہ جملہ. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا اچھا کیوں,
کہ یہ کیا ہے، یہ جو جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو جملہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پھر اس کے بعد آخری جملہ امام نے فرمایا کہ محبت کرو کس سے؟ محبت کرو محمد سے اور آل محمد سے. دیکھیں 5 چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہیں جنت، یہ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی جو تمہیں جنت کی طرف دھکیلا جائے گا، لے جایا جائے گا. یہ 5 نیکیاں امام علیہ السلام نے فرمائی. میں دوبارہ جلدی دہرا دیتا ہوں. پہلی، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ. 2، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. 3، نیکی کا سلوک کرو. 4، کثرت سے پڑھو. 5 کیا ہے؟ محبت اہل محمد. دیکھیں یہ خود 5 ایک درس ہے. اس کو اگر آپ ہر ایک چیز کو اگر درس دینا چاہیں، 5 چیزیں آپ موضوع رکھیں. ماہ رمضان مبارک میں اگر آپ کو درس دینا ہے، اس کو موضوع رکھیں کہ وہ کون سی 5 چیزیں جو انسان کی، کون سی ایسی نیکیاں جو انسان کو جنت کی طرف لے جائیں گی. لیکن سر یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی مصیبت کو لوگوں سے ڈسکس کرو. نہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ سلوشن مل جائے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ شروع کے اندر، یہ شروع میں کہ شروع تک انسان اب محفوظ کرے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں، اب البتہ اس میں دیکھیں اس روایت میں یہ نہیں لکھا اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب تک چھپانی ہے. شروع کے لیے بعض اوقات ہے شاید ہے کہ 3 دن تک چھپاؤ، جیسے انسان کے لیے ہے کہ انسان اپنی نیکی کو چھپائے. نیکی کے لیے تو آئے گا، لیکن مصیبتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بیان نہ کرے. یہ بھی ہے حاجت کے لیے جیسے آیا ہوا ہے کہ انسان حاجت کسی سے بیان نہیں کرے، اللہ سے توسل کر، اللہ سے مانگ. اب یہ مصیبت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی مصیبت ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن گزر گئے، اب آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ پریشانی کوئی ایسی آئی ہوئی کہ جو پیرنٹس مل کے حل کر سکتے ہیں یا کسی کے دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنے کا حاصل ہوگا. یہ بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں روایت میں دن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند دنوں تک انسان ان مصیبتوں کو چھپائے. یہ نہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ابھی پہلا دن آپ نے فوراً بولنا شروع کر دیا. ایسا جگہ میں نے اسی ان کی بات کا جواب کہ میں نے ایک جگہ روایت میں پڑھا تھا کہ مصیبت کو اس وقت تک چھپایا جائے جب تک تم میں احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے، ہوگی روایت، ہو سکتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے کہا نا کہ دیکھیں اب اس میں 5 چیزیں امام نے بہت مختصر بیان کی کہ یہ ایسی نیکی جو جنت کی طرف دیکھی. ہاں یہی آیا ہے. اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اچھا اب مصیبت سے مراد مصیبت کیا ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کون سی مصیبت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب بہت سی جگہ ایسا ہوگا کہ آپ کو مجبوراً کسی سے ڈسکس کرنا پڑے گا. بغیر ڈسکس کے وہ مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا. یا 1-2 دن 3 دن انسان تحمل کرتا ہے کہ 2-3 دن تحمل کر لیتا ہے. کوئی ایسی مصیبت ہے کہ جو ٹھیک ہے انسان تحمل کر رہا ہے اور اس میں تحمل میں ہی حل ہو جائے تو الگ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوگا کہ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، اب مجھے مجبوراً یہ کسی سے ڈسکس کرنا پڑے گا، کسی بھی دوسرے کو اس کو شریک کرنا پڑے گا تاکہ وہ مل کر جو اس مسئلے کو حل کر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے آئیے ہم پھر اپنی اس روایت کے اوپر آ جائیں. یہ روایت تو دیکھیں میں نے ضمنی طور پہ آپ کے سامنے بیان کی. ضمنی سے مراد ہے کہ یہ بھی ایک امام علیہ السلام کا قول ہے کہ جنت میں امام فرمائے کہ کون سی وہ چیزیں جو انسان کو جنت میں پہنچائے گی. امام باقر نے 5 چیزوں کا ذکر کیا. آئیے اب اپنی اس روایت پر کہ جو کمال ہے انسان. کمال میں پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز انسان اگر چاہتا ہے اپنی زندگی میں کمال حاصل کرے، کون سی وہ چیزیں جو انسان کو زندگی میں کمال تک پہنچاتی ہیں؟ یہ کمال حاصل ہوتا ہے نمبر 1 دین میں معرفت، اور سمجھنا ہے دین کو. اس کی میں نے توضیح آپ کے سامنے کافی بیان کی، میرا خیال ہے 10-12 منٹ تک میں نے اس کی، اور آپ کو مثالیں بھی دے دی ہیں. اس کی اور بھی مثالیں ملیں گی. آپ خود دیکھیے گا اپنی پریکٹیکل زندگی میں کہ کہاں پر لوگ دین کو پڑھ رہے ہیں اور کہاں پہ لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں اور کہاں پہ لوگوں کو دین کی معرفت ہے. یا آپ خود جب پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہاں یہاں دین صرف پڑھا گیا ہے، معرفت نہیں ہے ان کو دین کی. اچھے لوگ ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہاں جو حرام کام، جو فعل حرام ہو رہا ہے ہونا نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جیسے جن کو پتہ ہی نہیں، وہ ایک الگ کیس ہے. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے اس کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے، معرفت نہیں دین کی. اور 2 امام نے فرمایا مصیبتوں پہ صبر کرے، سختیوں پہ اور مصیبتوں پہ، مشکلوں پہ تحمل کرے، صبر کرے. اور تیسری جو چیز امام علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنی زندگی کے اخراجات جو ہیں اس کے، اپنی زندگی کے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کرے. اس کو معلوم ہو کہ اس کا نظم و ضبط مجھے کیسے چلانا ہے. زندگی کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے کہ جو جس طرح انسان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، ماہانہ آ رہا ہے، میانہ روی اختیار کرے. دیکھیں جو پیسہ انسان کے پاس آ رہا ہے اس کا نظام صحیح ہونا چاہیے، اس کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے.
یہ بھی نہیں کہ انسان بہت زیادہ کنجوس ہو جائے یا بہت زیادہ انسان جو اسراف کرے. میانہ روی جسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر میانہ روی ہو, اپنی معاش کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے. جو پیسے آ رہے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے نظام کو درست کرے, میانہ روی اختیار کرے, اپنے زندگی جو جسے کہتے ہیں نظم و ضبط, معاش کا نظم و ضبط صحیح ہونا چاہیے. کبھی بہت زیادہ اتنا ہائی فائی نہیں ہو, بہت زیادہ اتنا لو نہیں. جو پیسے آ رہے ہیں ماہانہ آ رہے ہیں اس کے سسٹم کو وہ برقرار رکھے, اس کے سسٹم کے اندر وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرے جیسے روایت میں آئے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے, اس سسٹم کو صحیح کرے. تو 3 چیزیں امام علیہ السلام نے اس روایت میں بیان کی. اب آئیے 3 دوسری چیزیں. یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں میں رکھا. اچھا, اب اس قسم کی روایت آپ کو ملیں گی. ایک اور روایت بھی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. وہ روایت ہے, وہ بھی حدیث قدسی ہے. یہ بھی حدیث قدسی ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا. وہ ہے حدیث قدسی کہ جس میں اللہ نے جناب موسیٰ سے گفتگو کی ہے اور کہا موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. پھر انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں گے. آج جو روایت ہے وہ ہے 3 چیزوں کی. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلا دنیاوی مثال بھی اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں اس کی مثال ہے کہ ہم اپنا بیلنس, اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں. زیورات کہاں رکھتے ہیں؟ لاکر میں. یعنی ہم کسی چیز کو کسی چیز میں رکھتے ہیں. جو چیز ہوتی ہے بعض اوقات چیزوں کو ہم کہیں رکھواتے ہیں. تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں کہیں رکھی جاتی ہیں. تو اب اللہ نے بھی 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا. اچھا, وہ کون سی 3 چیزیں؟ ایک سوال ہے. نمبر 1, اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا؟ اللہ نے اپنی رضائیت یعنی خوشنودی. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ رضائیت یعنی خوشنودی. اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ بہت آسان. اس کی مخلوق کی خدمت کرو. وہ جواب آئے گا بھی. میں سوال پیش کر رہا ہوں. سوال ہے یہ کہ یہ ایک سوال ہے. امام میں تینوں سوال پیش کروں گا پھر تینوں جواب دوں گا. پہلا سوال کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں, امام باقر فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا. ٹھیک ہے. نمبر 1, اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا؟ 1. نمبر 2, اللہ نے اپنی ناراضگی کو کہاں رکھا؟ اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اور نمبر 3 ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو, اپنے اولیاء کو کہاں رکھا؟ یہ 3 سوال. نمبر 1 جواب کیا نمبر 1 کا؟ کہ اللہ نے جو انہوں نے آپ نے بیان کیا وہ اس کا ایک مصداق ہے. یعنی اس کا ایک مصداق سے مراد ہے کہ وہ بھی ایک چیز ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رضائیت کو, اپنی خوشنودی کو نیکی کے کاموں میں رکھا. اور ان نیک کام میں سے ایک کام یہ کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرو. اور جو روایت ہے اس میں عبادت بھی آئی ہے, بندگی آئی ہے. اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے, اللہ بندگی سے خوش ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بندگی کرے. خدا کی رضا میں راضی رہے. جیسے یعنی خدا یعنی بندہ اس چیز پہ راضی رہے جس پہ خدا راضی. اب آئیے یہاں پر بھی میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت بیان کروں. وہ کون سی روایت ہے کہ جب 5ویں امام کس کی عیادت کے لیے گئے؟ جابر کی. سنا ہے آپ نے واقعہ؟ جب جابر کی عیادت کے لیے گئے, جابر وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر سے لے کر 5ویں امام تک یعنی کتنے 7 معصوم ہو گئے. 5 امام 2 معصوم, یعنی وہ جابر وہ جنہوں نے 7 معصوموں کا دور دیکھا. 5ویں امام کو کہا تھا نا, پیغمبر نے کہا تھا جابر سے, جابر تم میرے 5ویں بیٹے سے ملو گے, اس کو میرا کیا کہنا؟ سلام کہنا. جب جابر کی عیادت کے لیے 5ویں امام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے, جب پوچھتے ہیں حوال پرسی پوچھتے ہیں تو جابر کیا جواب دیتے ہیں؟ جابر کہتے ہیں کہ مولا میں زندگی کو, موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں زندگی پہ. میں بیماری کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کس پر؟ صحت پر. اور میں فخر کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کس پر؟ دولت پر. 3 چیزیں جابر نے بیان کی. 3 چیزیں جابر نے بیان کی. کہا میں موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی پر,
بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر, اور فخر کو ترجیح دیتا ہوں موت پر. اب سنیے پانچویں امام کا جواب. پانچویں امام نے کیا جواب دیے؟ یہ دیکھیے, یہ ہے امامت. پانچویں امام نے کہا, اے جابر تم نے تو بیان کر دیا کہ ہم امام جو ہیں وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اگر اللہ ہمیں دولت دے تو ہم راضی, اللہ ہمیں دولت نہ دے تو ہم راضی. اگر اللہ ہمیں بیمار رکھے تو ہم راضی, اللہ ہمیں صحت دے تو ہم راضی. اللہ ہمیں زندگی دے تو راضی, اللہ ہمیں اگر موت دے دے تو ہم راضی. یعنی امام علیہ السلام نے ایک معیار دیا کہ اللہ کی رضایت سب سے مہم چیز ہے. اور اس کا اجر و ثواب خود پھر پیغمبر کی روایت ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں پھر ان کے پروردگار عالم انہیں کیا اجر و ثواب دے گا, وہ ایک الگ پیغمبر کی روایت ہے, اس کو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. یعنی انسان اگر صرف اسی طرح زندگی بسر کر لے کہ میں کہے پروردگار میں کچھ نہیں, جو تو جیسے چاہ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مشکل ہے, لیکن اگر انسان ایسا چاہے گا تو اس کو مرنے کے بعد بہت اجر و ثواب ملے گا. کہ ہو سکتا ہے زندگی میں مشکل حالات میں رہ رہا ہے, مشکل حالات میں رہ رہا ہے. یہاں پر چلیں اور قصہ میں آپ کو سنا دوں جناب داؤد. جناب داؤد نے پروردگار سے سوال پوچھا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے, جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. تو کیا کہا, فلاں شہر میں جاؤ, فلاں خاتون ہے جو جنت میں تمہاری پڑوسن ہے. سنا ہوا کیا آپ نے؟ تو اس کا کیا تھا, اس نے کیا کہا ہے کیا اس میں؟ تو سب نے کہا سمنا واقعہ سنا ہوا تو تھا کیا اس میں, یہ تو بتا. نہیں وہ واقعہ نہیں 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 وہ ایک مرد والا واقعہ تھا نا جو لکڑیاں کاٹ نہیں جی تو میں تو بتاؤں گا, لیکن سب نے ایسے ہلایا تھا نا, تو میں کہا تھا سب نے سر ہلایا تو ہو سکتا سنا ہوا, تو میں پوچھ لوں کیا ہے جی. وہ الگ ہے, وہ بھی ہے, وہ الگ ہے. وہ عیسیٰ, جناب عیسیٰ کا ہے, وہ جناب عیسیٰ کا ہے. ہاں وہ جناب عیسیٰ کا واقعہ, یہ جناب داؤد کا ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ جناب داؤد نے پروردگار سے کہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے, تو جناب خدا نے کہا فلاں شہر میں جاؤ, فلاں خاتون تمہاری پڑوسن ہے. اور جب جناب داؤد ان کے پاس پہنچے تو اس کو پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے, کون سا ایسا عمل ہے کہ جس نے جنت میں تو میری پڑوسن ہے, کون سا تمہارا ایسا؟ اس نے کہا میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے. بہت زیادہ اس طرح کہ جناب داؤد نے کہا نہیں, جب تک بتاؤ کہ نہیں جاؤں گا نہیں, کوئی تو تمہارا عمل ہے, کوئی تو ایسا عمل ہے. تو اس نے کہا شاید یہ عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں میں اس پہ صبر و تحمل کرتی ہوں, اور اللہ سے اس کا دور ہونے کا بھی تقاضا نہیں کرتی. میں کہتا ہوں اللہ جب تک تو نے اس کو رکھا ہے مصیبت کو رکھ, جب تو اس چاہے گا اس کو دور کر دے تو دور کر دینا. میزان الحکمہ میں یہ روایت کو لکھا, میزان الحکمہ یہ ہے کہ یعنی جو کہا نا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ خدا نہ خاصا فرض کرنا اللہ کی رضا یہ دی کہ انسان 2 سال بیمار رہے, فرض کر لیتے ہیں, لیکن کیا بندہ اس پہ راضی ہوگا؟ شاید راضی نہیں ہوگا. کہے گا اللہ میں مجھے جلدی صحت دے بھائی, مجھے بیمار نہیں رہنا. لیکن شاید کوئی خدا کا بندہ جیسا تو چاہتا ہے ٹھیک ہے تیری رضایت میں راضی ہوں, تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اس کا دیکھیں نا, اس نے کہا جناب داؤد نے کہا اسے یہ تیرا عمل ہے جو جنت میں میرا پڑوسی بنایا, یہ عمل ہے تمہارا کہ جس نے جنت میں میرا پڑوسی تم کو بنایا. کہ اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیاں, اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات جو ہیں جو آ رہی ہیں, ایک تو انسان اس پہ تحمل کرتا ہے, کیا خدا میں تحمل کر رہا ہوں, ایک تو یہ, اور خدا ہم کیا دعا کرتے ہیں, خدا بندہ پروردگار اس کو جلد سے جلد ہم سے دور کر دے. وہ کہتی نہیں, پر وہ کہتی جناب داؤد سے کہتی میں یہ دعا بھی نہیں کرتی, میں کہتی ہوں خدا تو جب چاہے جب اس کو دور کر دے. ہاں مجھ سے مانگو, لیکن خدا نے یہ بھی تو ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں فرق ہے دونوں میں. ہم خدا نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو, کیا مانگو؟ دعا مانگو. دعا مانگو, دعا میں کیا مانگو؟ سوال یہ ہے نا دعا میں کیا مانگو. ایک دفعہ مراتب بھی ہے نا, انسانی زندگی کے کمال کے مراتب بھی ہیں کہ انسان دعا مانگ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے بہتر ہے, اور آپ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں انسان بعض اوقات دعا مانگتا ہے لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ اس کی مصلحت نہیں سمجھتا. یا اس کی بھی روایت ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی کیا اسباب ہے, وہ بھی اپنے مقام پر ہے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا وہ الگ ہے. لیکن مصلحتاً اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی, 1 سال بعد 2 سال بعد جب آپ کو اس کا نتیجہ پتہ چلتا ہے آپ کہتے ہیں شکر ہے پروردگار اچھا وہ قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ پتہ یہ مصیبت آ جاتی, ہم کو تو علم غیب نہیں ہے, لیکن کیا ہوتا ہے خود انسان کہتا ہے ہاں اچھا وہ دعا قبول نہیں, 2 سال پہلے اگر قبول ہو جاتی تو میں پھنس جاتا.
6 महीने बाद अगर पता चलता है, 6 महीने बाद, साल भर, तो कहता है क्यों? वो 2 साल तक इंसान दुआ मांग रहा था, 6 माह तक दुआ मांग रहा था, लेकिन जब उसका नतीजा पता चलता है तो वो खुद कहता है हाँ अच्छा हुआ, ये काम नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त उससे इल्म नहीं था। जब बाद में इल्म हुआ किसी भी मसलहत के तहत तो ये अलग चीज़ है। लेकिन एक है कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, ये खुद एक मौजू है। रज़ाई परवरदिगार, जैसा खुदा चाहे, जैसा खुदा चाहे, खुद एक मैंने अर्ज़ किया, और इसका अजर व सवाब अपने मुकाम पर। जो सारी रवायत की मोहम्मद बाखर की मैंने आपके सामने अर्ज़ की। तो अब आइए हम पहले उस नुक्ते पर पहुँचे कि पहली चीज़ अल्लाह ने, मोहम्मद बाखर ने कहा पहली चीज़ अल्लाह की रज़ाइयत है। अल्लाह ने अपनी खुशनुदी को कहाँ रखा है? नेकी के कामों में। यानी इसका मतलब है कि कोई भी नेक काम को हकीर ना समझे। हो सकता है कि जिस छोटे नेकी के किसी छोटे काम को हकीर समझे, हो सकता है यही छोटा नेक काम अल्लाह की रज़ायत का सबब बन जाए। यानी नेक काम अल्लाह की रज़ायत का सबब है। अब छोटा बड़ा नहीं है इसमें। खुदा न खासा इंसान ने बड़ा अमल किया लेकिन उसमें रियाकारी दिखा दी, बड़ा काम किया उसमें दिखावा हो गया, काम बड़ा है लेकिन हो सकता है वो अल्लाह को इसलिए पसंद आए कि इसमें इंसान की अल्लाह की रज़ाई शामिल नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि छोटा सा काम था, एक लम्हे का काम था, लेकिन अल्लाह की रज़ाई थी। किसी मोमिन का झगड़ा था, आपने उस झगड़े को सॉल्व कर दिया 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, तो हो सकता है अल्लाह उससे इतना राज़ी हो जाए। तो ये कि अल्लाह ने अपनी रज़ायत को नेकी के कामों में रखा है। उस नेक कामों में इबादत भी है। इस रवायत में जो मैं बयान कर रहा हूँ उसमें तर्जुमा जिन लोगों ने किया उसमें नेक काम, इबादत, ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान की। दूसरा सवाल क्या था? ये हो गया नेक काम। दूसरा सवाल क्या था? अल्लाह ने अपने नाराज़गी को कहाँ रखा। यानी हमें ये कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे नाराज़ है? उसका मयार क्या है, फार्मूला क्या है? उसका मयार और फार्मूला है गुनाह। अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को गुनाह के काम में रखा है। उनमें से जो उन्होंने तर्जुमा किया, उन्होंने ये तर्जुमा भी किया तर्जुमे में कि ये काम ये भी किया कि गुस्सा, मिसाल दी गुस्से की, और भी बहुत सारी चीज़ें कि कोई भी हो सकता है। यानी खुदा न खासा ऐसा ना हो कि इंसान कोई छोटा गुनाह है, क्या ये छोटे से गुनाह से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। हो सकता है कि यही छोटा गुनाह अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। तो तभी कहा जाता है कि इंसान कभी भी किसी छोटे गुनाह को हकीर ना समझे कि छोटा ऐसा अंजाम दे दो कौन सा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। या नेक काम की मिसाल दे रहे हैं, छोटा नेक काम था, आपने कहा ये नेक काम तो हम तो बड़े बड़े करते हैं, कौन सा छोटा नेक काम करें, क्या ज़रूरत है छोटे नेक काम करने की। हो सकता है कि यही छोटा नेक काम अल्लाह के खुशनुदी का सबब बन जाए, और हो सकता है कि वही छोटा गुनाह जिसे आप छोटा समझ रहे, हो सकता है वही छोटा गुनाह अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। तो लिहाजा अब आप देखें इस रवायत में सिर्फ 2 जुमले अभी तक बयान, तीसरा जुमला आएगा। आप 3 रवायत को देखें, पूरी ज़िंदगी इंसान की इमाम फरमाते हैं। यानी 3 सवाल के जवाब में अगर आप देखें तो पूरी ज़िंदगी, यानी हमारी ज़िंदगी इसी पर हो कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे और अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। तो 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या थी? अल्लाह ने अपने औलिया दोस्तों का रखे। अल्लाह ने अपने औलिया और दोस्तों को इंसानों में रखा है। तब ये कि किसी इंसान को हकीर ना समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारी निगाह में हम सोचें कि ये तो बहुत हकीर है। अब किसी भी लिहाज से हम उसको तस्वुर कर सकते हैं, किसी भी लिहाज से हम कह सकते हैं खुदा ना खास्ता ये जो है वो हकीर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर नजफ़ का एक वाक़या मैं आपको बयान करूँ कि नजफ़ में एक तालिब इल्म ये बयान करते हैं कि हम जब दर्स में जाते थे तो एक तालिब इल्म था। अब लोग सब उसको कहते थे पागल, कहते थे सब उसको पागल कहते थे, पागल है पागल है। अब किस वजह से कहते थे नहीं लिखा किताब में, वो शोहरत पाली उसने, पागल। वो अल्लाह बेहतर जाने क्या वजह होगी, लेकिन लोग उससे पागल कहते थे। वो तालिब इल्म कहता है कि एक दफ़ा मैं जल्दी में था और मैं दर्स में बग़ैर वज़ू के पहुँच गया। इतना टाइम नहीं था कि मैं वज़ू करूँ, तो मैं बग़ैर वज़ू के जब दर्स में पहुँचा तो जिससे हम लोग पागल कहते थे, एक मरतबा मेरी तरफ देख के कहने लगा कि आज दर्स में बग़ैर वज़ू के आए हो। ये जिससे हम खुदा न खास्ता जिसे हम हकीर समझ रहे थे, अल्लाह के नज़दीक उसका मुकाम कितना था। तभी कहा जाता है किसी को इंसान हकीर ना समझे किसी भी लिहाज से। मैं मिसालें उसकी नहीं दे रहा कि किस जहज से हम समझते हैं, वो मैं मिसालें नहीं दे रहा, वरना बहुत जहज है हमारे माशरे में भी उनको छोड़ते हुए। लेकिन क्या है कि इंसान किसी को हकीर ना समझे। हो सकता है खुदा न खास्ता जिसको अपने हकीर समझा, हो सकता है वो अल्लाह का औलिया बंदा हो, दोस्त बंदा हो। तो लिहाजा अल्लाह ने अपने दोस्तों को इंसानों में रखा है। ये इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की एक रवायत थी।
اور ایک آخری روایت، ٹائم بھی میرا خیال ہے مکمل ہو رہا ہے. ایک آخری آیت کہ 4 کاموں کا انجام دو تو 4 چیزیں حاصل ہوں گی. 4 کاموں کو انجام دو تو 4 چیزیں حاصل ہوں گی. یہ بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. درود پڑھے محمد عالم. امام فرماتے ہیں جو سچ بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا. جو سچ بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا. 1. نمبر 2، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی میں اضافہ ہوگا. نمبر 1، جو سچ بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا. 2، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی رزق و روزی میں اضافہ ہوگا. نمبر 3، جو کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اچھے اخلاق سے گفتگو کرے گا، امام فرماتے ہیں یہ اس کا کام، یہ جو اس کا عمل ہے یہ نیکی میں شمار ہوگا. یہ جو اس کا عمل ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا عمل نیک شمار ہوگا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ نیکی شمار ہوگا اور اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا. 2 چیزیں ہوں گی، یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آنے کے 2 فائدے امام نے بیان کیے. ایک تو یہ نیکی شمار ہوگی اور ایک اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا. پھر چوتھی اور آخری چیز امام نے فرمائی کہ کوئی شخص بھی عالم نہیں بن سکتا، کوئی بندہ بھی، کوئی شخص بھی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ 2 کاموں کو انجام نہ دے. یعنی 2 کاموں سے پرہیز کرے. 2 کاموں سے پرہیز کرے. اگر کسی نے یہ 2 کام انجام دیے تو وہ عالم نہیں بن سکتا. نمبر 1 کیا کرنا ہے کہ جو اپنے سے مافوق، جو بالاتر ہیں ان سے حسد نہ کرے. تو امام فرماتے ہیں کہ جو ان سے بالاتر ہیں، مافوق ہیں، بالاتر ہیں، اوپر ہیں، اگر کسی کو عالم بننا ہے تو یہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. کہ عالم نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک وہ پہلی چیز کو جب تک نہ چھوڑے. وہ کیا ہے کہ جو اپنے سے مافوق اور بالاتر ہیں، جو ان سے اوپر ہیں، رتبے میں اوپر ہیں کسی چیز میں، ان سے حسد نہ کرے. اور نمبر 2 دوسرا کام کیا کرے، جو ان کے ماتحت ہیں، نیچے ہیں، جو ان سے نیچے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے. 2 کام یہ انجام اگر جو شخص دے گا، اگر یہ 2 کام انجام نہ دو تو امام فرماتے ہیں وہ شخص پھر عالم بنے گا. یعنی عالم بن نہیں سکتا. اگر کسی کو عالم بننا ہے تو وہ ان 2 کاموں کو انجام نہیں دے گا. یعنی جو اس سے بالاتر ہیں، مافوق ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی علم رتبے میں بڑے ہیں، تو وہ ان سے حسد نہ کرے. اور جو ان سے رتبے میں نیچے ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، نیچے ہیں، جو ان سے رتبے میں نیچے ہیں، یا ان کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ رتبے میں نیچے ہیں مثلا، تو کیا کہ ان کے ساتھ ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کو چھوٹا نہ سمجھے. تو یہ 4 کام، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کاموں کو انجام دو تو تمہیں 4 چیزیں حاصل ہو جائیں گی. نمبر 1، سچ جو بولے گا اس کا عمل پاکیزہ ہوگا. جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی میں اضافہ ہوگا. جو کوئی اہل و عیال سے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا یہ نیکی شمار ہوگی، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. اور عالم بن نہیں سکتا جب تک 2 کاموں کو انجام نہ دے. اگر عالم بننا ہے تو یہ 2 چیزیں اسے انجام دینی ہوگی. یعنی ان 2 چیزوں کو انجام دے، یعنی پرہیز کرے. یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، ان 2 چیزوں سے پرہیز کرے گا تو عالم بنے. ایک حسد نہ کرے، اپنے مافوق بالاتر سے حسد نہ کرے. دوسرا جو ان کے نیچے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے، تو انسان پھر عالم بنے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد.